نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سورۃ تغابن کے آیات پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 9 یوم یجمعکم، یوم جس دن، یجمعکم وہ جمع کرے گا، لیوم الجمع اجتماع کے دن، ذالک یہ یوم التغابن دن ہے ہار جیت کا۔ ومن یؤمن باللہ اور جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا اور عمل کرے نیک، صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، ویدخلہ اور داخل کرے گا اس کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 9 جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے کہ جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، یوم الجمع کہا جا رہا ہے، جمع کے دن، جیسے یہاں پہ قیامت کے دن کو، بعثت کے دن کو کے لیے کہا جا رہا ہے یوم الجمع، کیونکہ وہ ہے جمع ہونے والا دن نا، جس میں تمام انسان ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہو رہے ہوں گے، یوم الجمع جمع ہونے کا دن۔ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل بات یہ ہو رہی کہ اس دھوکے میں نہیں رہو، اس غلط فہمی میں نہیں رہو کہ اللہ تعالیٰ جیسے مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکتا، اٹھا نہیں سکتا، بلکہ انسان کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ اس دن کو یاد رکھے جس دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تمام انسانوں کو ایک وقت میں ایک جگہ جمع کر دے۔ ایک جگہ جمع کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بات جیسے بتائی جا رہی۔ یوم الجمعہ جس طرح سے کہا گیا اجتماع کا دن، قیامت کا دن، قرآن میں کئی جگہ اس کو کہا ہی گیا، جیسے سورہ واقعہ میں آتا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ وہ دن جب کہ تمام اول اور آخر سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اور یہ کہ بلکہ سورہ مریم کی آیات بہت ہی زیادہ جیسے سوچنے سمجھنے والی ہے، کس طرح وہاں پہ کہا گیا ان کل من فی السماوات والارض، کہ نہیں کوئی پورے آسمان و زمین میں مگر یہ کہ ان آت الرحمن عبدا، کہ سب اس کے بندے بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور اس آیت میں سورہ مریم کی آیت میں تو یہی بات نہیں ہو رہی کہ زمین کے انسان جمع ہوں گے، آ رہا ہے ان کل من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب اس دن بندے بن کر اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور لقد احصاهم وعدهم عدا، وہ سب پر محیط ہے، احصاهم ایک ایک تو گن کے رکھا ہوا ہے، سب احاطے میں اس کے، سب اس کو اس نے شمار کر رکھا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں نہ آئے۔ اب وہ دن کس طرح محسوس ہوگا، کیسا ہو رہا، کیسا لگے گا، آج ہم تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ جنہوں نے حج کرنے والے سبھی یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ، اندازہ ہوگا کہ صرف حج پہ سوچیں کچھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے نا، کچھ چند لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، آج پورے زمین پہ جتنے لوگ ہیں اس کا بھی کتنا تھوڑا سا حصہ وہاں پہ جمع ہوتا ہے۔ اور اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں جہاں حج کے احکامات آئے، وہاں اس کی بات ختم نہیں ہوتی ہے ان الفاظ پر کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، ڈرو اس دن سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا اور جان رکھو کہ تم اس کی طرف جمع ہونے والے، اس کی طرف حشر ہونے والا ہے۔ حج کا دن کس طرح یاد دلا رہا ہوتا ہے، اس حشر کی یاد دلاتا ہے، اگرچہ ہم تصور ہی کر سکتے ہیں، اس کوئی مناسبت نہیں ہے نا، کہاں وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان جمع ہوں، بلکہ اب یہ سورہ مریم کی جو آیت ہم پڑھ رہے تھے اس میں اللہ کی ساری مخلوق، سارے فرشتے بھی جمع ہیں، اور بھی کوئی مخلوق جو ہم نہیں جانتے وہ بھی جمع ہو، تو سب کے سب حاضر ہونے والے ہیں۔ اور وہ یوم الجمعہ پھر اس کے لیے دوسرا ایک اور نام یہاں پہ آتا ہے، کہا جاتا ہے یوم التغابن۔ یوم التغابن کہنا کس طرح ہے نا، یوم التغابن کے کیا معنی، کیا مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس لفظ کو پہلے ہم غور کر لیں۔ غبن غین بے نون سے لفظ ہے نا، الغبن کے معنی ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوگا کس طرح پوشیدہ طور پہ اپنے ساتھی کا حق اس نے دھوکہ دیا، پورا مال اس نے قبضہ کر لیا، وہ غبن ہوتا ہے نا۔ تو ایک مال کے بارے میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ جیسے غبنہ کہیں تو رائے کے معاملے میں بھی، کسی کے کمی ہونے کے بھی معاملے میں ہوتا ہے۔ غبین کہیں تو جیسے جس کی سمجھ میں کمی ہو، اردو میں بھی غبی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اس طرح۔ اب اس سے پھر جب لفظ بنے تغابن تو تفاعل کی طرح، تو مطلب ہوگا کہ دو لوگوں کا ایک دوسرے کا، جیسے دو لوگوں کا معاملہ ہونا، دو لوگ جیسے ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوں،
اور بلکہ جب یوم التغابن کہا جائے اس کے لیے تو جیسے کیا کسی دوسری زبان میں بھی ایک لفظ بلکہ ایک فقرے سے اس کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا. تو قیامت کے کئی نام قرآن میں آئے ہیں. یوم الحسرت آتا ہے کہیں اور سورہ مریم میں یوم الحسرت کا نام, اور یوم الجمع بھی ہم نے پڑھا, اور اسی طرح کے کئی نام. لیکن یوم التغابن بہت ہی پرمعنی لفظ ہے نا. اس کا مفہوم جیسے سمجھنے کے لیے ہمیں ابھی جیسے غبن کے زمانے سمجھے وہ بھی ہمیں یاد رکھیں. کسی چیز میں کمی ہونا, ایک دھوکہ دینا ایک دوسرے کو, اور اس میں غفلت اور بھول ہو جانا, تو یہ سارے معنی اس میں ہے نا. اور تغابن جب غبن واقع ہو جانا, غبن ہونا, وہ مطلب ہوگا نا کہ جیسے بعض لوگوں کا ساتھ غبن کے معاملے میں دیا, ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا, دوسرے کا نقصان اٹھانا, ایک کا حصہ دوسرے کو مل جانا, ایک کا اپنے حصے سے محروم ہو جانا, تو یہ ساری مطلب اس میں آتے ہیں نا. اب اسی سے اب غور کریں, جب قیامت کو یوم تغابن کہا گیا ہو تو کیا کچھ مطلب ہو سکتے ہیں نا. تو ایک تو کس طرح تغابن کے معنی ہوئے کہ جیسے کس طرح ظاہری نظر اس کے جیسے فریب میں آئے ہوئے نا انسان, آج کیا چیز حقیقت کیا سمجھ رہے ہیں, کل وہ کیا ظاہر ہوگی. آج دنیا میں کس طرح انسان سمجھ رہا ہو کہ اس نے کتنی چالاکیاں کر کے اور کیا کچھ کر کے کیا فائدے اٹھا لیے, کیا اس نے اپنا نفع کما لیا, اور آخرت میں سے جا کے پتہ چلے گا کہ اصل میں نقصان کس کا ہوا, کس نے کس کا حصہ مارا. سوچے آج دنیا میں کوئی کسی کو کتنا ہی نقصان پہنچا دے, وہ نقصان کچھ بھی تو حقیقت نہیں رکھتا نا, اگر وہ اس کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو. کس نے دھوکہ کھایا. سوچیں آج کتنے واقعات سنے بھی ہوں گے, میں نے بھی سنے ہوئے کہ ساتھ بزنس کر رہے ہیں, بلکہ کسی کو مال لوٹ کے چلا گیا اور کچھ بھی نہیں کر سکا جس کا مال لوٹا گیا. اب کہنے کو تو دنیا میں اس نے اسے نقصان پہنچا دیا, اتنا بڑا نقصان پہنچایا, لیکن اصل کیا ہو رہا ہے, کتنا بڑا نقصان اس نے خود اٹھایا, نقصان دینے والے نے. اس کی تو اتنا اسے دینا پڑے گا نا حق, اور آخرت میں جب حق دینا ہوگا تو کس طرح اپنی نیکیاں اس کو ساری دینی پڑیں گی. کیا کچھ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہوگا اس دن. یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ خود ہر انسان کا اپنا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے دنیا میں دھوکے میں رہ رہا ہوتا ہے نا. سمجھ رہا ہے کہ میں بہت ہی کامیاب ہوں, بڑے اچھے گول ہیں, بڑے عزائم ہیں, اور کیا کچھ میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہوں, اور آخرت میں جا کے پتہ چلے وہ سب کسی غلط مقصد کے لیے تھی, وہ کسی صحیح مقصد کے لیے نہیں تھی. تو کتنا اب جیسے شیطان نے بڑا دھوکہ اس کو دے دیا ہو, کتنا بڑا سمجھ میں آئے گا کہ کیا کچھ اس نے کیا. ایک اور بھی مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس دن اہل جنت جو ہے اہل دوزخ کا وہ حصہ مار لے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں میں ہوتے, اگر وہ جنتیوں والے کام کر کے آتے. اور اسی طرح اہل دوزخ جنتیوں کا وہ حصہ لوٹ دیں گے جو انہیں دوزخ میں ملتا اگر انہوں نے دنیا میں دوزخیوں کے کام کیے ہوتے. تو بخاری کے اثر میں آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا. سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا اس کے مقام بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ جنت میں بھی ہے, دوزخ میں بھی ہے. جا کے اپنے آپ کو اس دوزخ سے بچانے کے کام کر لے, اور جنت کے میں جو اس کا مقام ہے اسے وہ کلیم کر لے, یا کرتا تو جا کے اس دوزخ کا مقام اسے مل جائے گا. اور وہاں پہ پھر جب پہنچیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کو وہی مقام دوسرے جنتی لے لیں گے, جنت میں جو اس کا مقام تھا وہ دوسرے جنتی لے لیں گے. سوچے جس کو اس نے کسی کی پوری دنیا کو برباد کر دی, کسی کو نقصان پہنچایا, اب دوسرا جو ہے وہ اس کا جنت میں مقام لے رہا ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے نا. حدیث کا اور آگے چلتی ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو, اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے بھی وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو. عذاب کی جگہ یہ ہے نا, اور زیادہ دل میں بھی کیسی حسرت ہو کہ جنت میں اللہ نے رکھا تھا مقام اور میں نے اپنے غفلت سے اسے جو یوم التغابن کا سمجھا گیا وہ یہ کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا کہ جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکے, یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر وزن رکھتے ہوں. کیونکہ معلوم ہے اس دن قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی مال تو ہے نہیں کہ اس کے ذریعے سے کسی کو کر دے, کسی گاڑی پہ ٹکر لگا دی, توڑ دی, پھر اسے اپنا دینا پڑے گا, اسے مال دینا پڑے گا. وہاں تو کوئی مال نہیں ہے نا, وہاں پھر کیا نیکیاں ہیں ہر چیز, اور اسی کا مبادلہ ہوگا, اسی کے وہی ایک دوسرے کو دی جائیں گی. مظلوم کو سارے نیکیاں دے دی جائیں اس ظالم کی, اور اگر پھر بھی نہیں حق ادا ہوتا تو اس کے جو مظلوم تھا اس کے گناہ اس کو واپس دے دیے جائیں. ارے میں ہے اس میں بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی کے ظلم کا بار ہو اسے چاہیے کہ یہیں اس سے سبکدوش ہو لے.
کیونکہ آخرت میں دنیا دینار اور درہم تو ہوں گے نہیں، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، یا اگر اس کے پاس نے اسی طرح ایک اور حدیث ہم بہت ہی یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ اکثر ہم نے وہ حدیث اس کے امت کے مخلص کی حدیث یاد کی ہے، اکثر کرتے ہیں یاد کہ لوگوں کے حقوق کتنے اہم ہیں، یہ کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے سے کیا آخرت میں انجام ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں یوم التغابن کبھی اس سے سمجھ میں آتا ہے نا، مانے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مجلس میں آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے جانتے ہو مخلص کون ہوتا ہے، لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے مخلص وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال متا کچھ نہ ہو، کہ روز نماز روزہ زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوگا، مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کا مال مار کھایا تھا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا پیٹا تھا، پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا جس سے ان کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دی جائیں گے اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ بتائی کہ مسلم میں بھی آتی ہے، ابو داؤد میں بھی، نیکیاں کر کے آیا تھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ تھا، لیکن لوگوں کے حقوق میں کرنا، لوگوں کے حقوق میں کمی کرنا، لوگوں کے حق مارنا، کسی کو دنیا میں انسانوں کو ہرٹ کرنا، اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے نا، کتنا وہ قیامت کے دن کیا اس کا انجام ہوگا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر تقابن کا لفظ تجارت کے معاملے میں سے قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی بھی گئی نا، ایمان کو اختیار کرنا، ایمان نیک عمل کی زندگی اختیار کرنے کو تجارت سے تشبیہ دی گئی نا، اس کی بہترین بات جو سمجھ میں آتی ہے، جس طرح کئی جگہ ویسے قرآن میں ہے، لیکن سورہ صف میں بھی آتا ہے نا کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے پڑھی بھی یاد ہوگی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں تم کو بتاؤں، اب اس طرح سوال کر کے کس طرح جیسے کہ بہت اہم بات سمجھائی جا رہی ہے نا آگے، میں جیسے اپنے ہمارا دل کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمیں بتائی جائے، ہمیں پتہ چلے کیا ہے وہ الا تجارت، وہ تجارت تمہیں بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے، اور کیا تجارت ہے آگے بات ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ ایمان لا اللہ اس کے رسول پر جہاد لے بہتر ہے اگر تم جانو، اور تجارت میں لین دین ہوتا ہے نا، انسان یہ کرے ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے لیے مجاہدہ کرنا، پوری کوشش کرنا دین پر چلنے کی، اور اس کا بدلہ اللہ کے پاس سے کیا ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتے، ساکنہ طیبۃ فی جنات عدن، کہ وہ اس کے پاکیزہ گھر ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، ابدی قیام گاہوں میں، ذالک الفوز العظیم، وہ ہے بڑی کامیابی۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسی وہ بڑی کامیابی ہے نا، اور یہ کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تجارت اب کر رہا ہے انسان، اور وہاں اس کا صلہ دے، یعنی کہ اپنا خسارہ کر کے آیا، ان لوگوں میں شامل ہوا جن کے بارے میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ہے خسارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا مال ہمارے پاس آج کیا ہے تجارت کرنے کے لیے، یہ زندگی، یہ ٹائم ہے نا، یہ وقت ہے، اس وقت کو انسان کس میں گزار رہا ہے، اس سے یا کمائی ہو رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اور یوم التغابن میں جا کے کیا فائدے اٹھائے۔ ایک اور تغابن کا مطلب یہ بھی کہ کس طرح کیسا وہاں پہ دھوکے اور فریب وہاں پہ کھل رہے ہوں گے نا انسان کی آنکھوں کے سامنے، دنیا میں کس طرح سے بڑی محبتیں آپس میں کچھ گروہوں کی ہو سکتی ہیں، ایک خاندان کی آپس میں محبتیں ہو ہی سکتی ہیں، اور پورا خاندان مل کر جا کر سوچیں، کس طرح قرآن میں کئی جگہ آتا ہے نا، انسان بھاگے گا، اپنے سورہ معارج میں بھی سورہ عبس کے آیات یاد ہوں گی کہ انسان اس میں بھاگ رہا ہوگا اپنے بالکل قریبی خاندان والوں سے، اپنے بیوی، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے کیا لے لیں، مجھ پر الزام لگائیں کسی حق تلفی کا، اور کیا کچھ ہوگا نا، اور اسی طرح بلکہ دوسرے گروپ بھی جو بنے ہوئے ہوں، کیسے کیسے بڑی بڑے گینگس بنے ہوئے ہوں، یا یہ کہ اسلام کے خلاف کوششیں کرنے کے لیے آپس میں بڑا گٹھ جوڑ کچھ لوگوں میں ہو رہا ہو، مل کے سازش پہ بڑا اعتماد کر رہا ہوتا ہے نا، اور قرآن میں کیسے نقشے بھی کھینچے گئے نا، وہاں جا کے سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، جس نے بہکایا تھا، جس کے پیچھے چلے تھے، اس پیچھے جانے فالوورز جو ہے ان کے وہ لڑ رہے ہوں گے کہ تم نے کتنا بڑا مجھے دھوکہ دیا، تو وہ ایسا دھوکے کا دن ہوگا، وہاں ہر ایک کی اصل صورت انسان کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں تو بڑی محبت کر رہے تھے، کسی کو پیر سمجھا ہوا تھا، کسی کو اپنا لیڈر سمجھا ہوا تھا، کسی کو اپنا حامی اور مددگار سمجھا ہوا تھا، ان سے مجھے بھاگنے کی ضرورت ہے، تو اس میں یوم التغابن کہہ کر یہ ساری باتیں یہاں پہ یاد دلا دی گئی کہ وہ قیامت کے دن ضرور جمع ہونا ہے، ضرور سب کو آنا ہے، وہ کیسا دن ہے۔ تغابن کے ایک معنی ہار جیت کے بھی کیے گئے ترجمے میں لکھے بھی ہوتے ہیں، یا نفع و نقصان کا دن، سود اور ضیاء کا دن، تو وہ دن ایسا دن ہے، وہاں اصل پتہ چلے گا کون ہارا کون جیتا، کس نے فائدہ اٹھایا کس نے نقصان اٹھایا، اس کے لیے تغابن کو، اور پھر اس دن کا انجام کیا ہونا ہے، اس میں کیا دیکھے گا انسان، اس کا انجام اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ،
اور جو اللہ پر ایمان لایا ہے وہ عمل صالحن اور نیک عمل کرتی جو بات ہو رہی ہے ویسے بھی مدنی صورت ہی ہے، ایمان لانے والوں سے خطاب بھی ہے، اور ایمان لانے والے نہ بھی ہوتی تو ایمان لانا ہمیں پتہ ہے کس طرح دنیا کی اکثریت ایمان لا رہی ہوتی ہے. آج بش اور ٹرمپ کیا کم ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، سب کو پتہ ہے. وہ ایک بڑے بڑے مشرکین سارے اس کے ہندوؤں میں سے ہو چاہے وہ بھی ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں نا، ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایمان تو کچھ ایمان نہیں فائدہ دینے والا ہے نا. یومن باللہ جب کہے تو کیا مطلب ہے کہ اس طرح سے ایمان لانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ نے اپنے رسولوں اپنی کتاب کے ذریعے سے جو طریقہ بتایا، جو ایمان کے تقاضے بتائے اسے پورا کرنے والے ہوں، اور اسی طرح وہ عمل صالح نیک عمل ہے اس طرح سے ہم کر لیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے بڑا خوبصورت بت بنا کے، اب چاہے بت نہ بھی بنا رہے ہو، کوئی اور بت اپنا بنا کے شاندار دنیا میں ایسے کام کر کے دکھا رہے ہوں جو دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگ رہے ہوں، اتنی زبردست وہ سمجھے تعمیرات کے خوبصورت سے خوبصورت اور اصل نماز کی فکر نہیں ہے، کوئی نمازی نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، تو کس طرح سے کتنا جیسے دھوکہ ہو رہا ہے نا. تو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ان کا پھر کیا انجام ہونے والا ہے بتایا جا رہا ہے. یکفر عنہ سیئاتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑ دے گا. آج کہنا کیسا سیئہ کی جمع، سیئہ گناہ برائی، کہ یکفر جو ہے کفارہ سے نا، کفارہ کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا. جیسے کفار کسان کو بھی اسی لیے کہتے ہیں نا، بیج ڈال کے اندر وہ چھپا رہا ہے آتا ہے. بالکل اسی طرح کی وجہ دعا ہمیں سکھائی گئی نا سورہ آل عمران کے آخر میں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. وہاں پہ جب ہم دعا کی برائیاں ہم سے دور ہو جائیں، بری عادتیں ہم سے دور ہو جائیں، لیکن یہاں اصل اس کی یوم التغابن یوم الجمع کی بات چل رہی تھی نا. تو وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دے گا. جو یہ سالے کرنے والے ہوں ان کی برائیاں بھی ہر انسان سے ہوتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کیسے غلط بات مجھ سے نکل سکتی ہے، کبھی کیا کچھ ہو سکتا ہے، اعمال نامے میں پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوا ہو انسان کے، وہ اللہ تعالیٰ دل کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اس پر پردہ ڈال دے گا. اور کیا ہے وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے اس ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کے لیے اصل آج تیاری کر لینا. اس تھوڑے سے دن کی تھوڑی سی دنیا میں ایک کرائے کے گھر اور ایک اپنے گھر کی مثال سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے نا، کہ جیسے یہاں پہ رہنا کیا ہے دنیا ابدا، کہ جہاں پہ ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے انسان کوشش کر لے، ایمان اس طرح سے لائے، ویسے عمل صالح کرنے والا ہو، اور وہی ہے ذالک الفوز العظیم، وہ بڑی کامیابی ہے. یہ کہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے تو بڑی سمجھ رہا ہوتا ہے، بڑی سمجھ کر ہی پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے تو انسان کس طرح اس فضل عظیم کو بھی کبھی خطرے میں ڈال دیتا ہے نا، اسے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. حالانکہ اصل ایک مومن کا کام کیا ہونا چاہتا ہے، کرتا ہی ہے مومن بھی، لیکن اس کا اصل گول کیا ہوتا ہے کہ وہ فضل عظیم حاصل ہو جائے، اس کے لیے وہ دنیا کی کامیابی حاصل کرتا ہے. یہ نہیں ہو کہ دنیا کی کامیابیوں کے لیے اس کو خطرے میں ڈال دے، اس فضل عظیم کو خطرے میں ڈال دے، وہ ہاتھ سے نکل جائے، یہ نہ ہونے پائے. وہ بار بار اس لیے یاد دلایا جاتا ہے. یہ ذالک اور فضل عظیم آئے پڑھنے تو سورہ صف کی اس میں دیکھ لیں، یا اور بھی کتنی ہی جگہ، تو وہ اسی لیے کہ وہ ہمارے ذہن میں رہے، وہ اصل ہمارا گول ہے، ہماری نظر اس پہ رہے، اس فضل عظیم پہ ہر کام کرنے کے لیے، ہر فیصلے کرتے وقت، دنیا کے میں اپنے پلان بناتے وقت وہ فضل عظیم حاصل کرنے کی اصل فکر ہو. اور پھر اس کے مقابلے میں پھر دوسرے لوگوں کا کیا انجام ہونا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب النار، وہ ہیں اصحاب النار، دوزخ والے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے. اب یہ کیسی ناکامی ہے نا، جس کے بعد کوئی اب دنیا میں تک کوئی بڑی سے بڑی بھی ناکامی دیکھ بھی لے تو اس کے بعد امید ہو سکتی ہے نا پھر کامیاب ہو جائے، پھر کوشش کر لے، پھر نکل آئے اس ناکامی سے. لیکن وہ کیسی ہے، کوئی دنیا کی کتنی بڑی اور وہ کس کے لیے ہے، جو الذین کفروا، جنہوں نے جھٹلایا، حق کو چھپایا، حق کو نہیں مانا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اللہ کی آیات کو جھٹلانا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے سمجھنے والے. صرف یہی بات نہیں، وہ تو ہے ہی سب سے بڑا جھٹلانا، کہ مانے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہیں. لیکن اگر عمل سے بھی انسان کبھی جھٹلا رہا ہوتا ہے نا، پتہ ہے کہ اللہ کے آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، اچھی طرح معلوم ہے انسان کو، اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف کام کر رہا ہو بالکل، تو کیا ہے، وہ جھٹلانا ہی ہے نا. اللہ کی آیات کو جو جھٹلا رہے ہوں ان کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ ہیں اصحاب النار، اور ہمیشہ اس میں رہنے والے کیسا برا ٹھکانہ ہے.
اس سے بچنے کا ہے، دوسری طرف اس وہاں پہ بھی مقام بنا ہوا ہے نا ہر ایک کا دوزخ میں بھی، اس سے بچانے کی بھی اپنے آپ کو کیسی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی، اس انجام کو کہیں نہ پہنچے اس سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے دوسرا کچھ رو رہا ہے ما اصابہ میں مصیبت، کوئی مصیبت نہیں آتی، ما اصابہ نہیں پہنچتا من مصیبت اذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے، کوئی بری جیسے پہنچتی نہیں کوئی چیز کوئی مصیبت مگر اذن اللہ کے اذن سے پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ، یہدی قلبی، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کو، اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت دے گا اس کے دل کو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے۔ یہ بات کہ ما اصابہ من مصیبت، کچھ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔ اصابہ کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر، اپنے ٹارگٹ پر کسی چیز کا پہنچنا۔ مصیبت اس تیر کو کہتے ہیں جو ٹھیک نشانے پر پہنچ جائے، خاص واقعے کے لیے لفظ مخصوص بھی ہو گیا مصیبت کا۔ عربی میں سے اصابہ خیر ملنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور بھی آیات ہے اس طرح کی جس میں خیر کی بات آتی ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی ہے کہ اگر تم کو پہنچے اللہ کا فضل، تو فضل اللہ کے فضل، یہاں یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ تغابن کی جس طرح آ رہی ہے تو وہاں مصیبت کا لفظ اس کے لیے زیادہ لگتا ہے نا، جو آزمائش ہے مشکلات کے لیے جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مصیبت کا لفظ، لیکن اس کے معنی جس طرح ہم نے سمجھے اصحابہ کے معنی جو ہیں اس کے لحاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے اصل میں اسے تو پہنچنا ہی پہنچنا تھا نا، وہ اس کو بالکل احسان کے لیے جیسے ضروری تھی، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی اس کو وہاں پہنچنا ہی تھا، اسی طرح وہ پہنچتی ہے نا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ جو ہم اکثر جملہ استعمال کر لیتے ہیں نا بے وقت کی موت کا، کتنا غلط ہے نا، بے وقت کی موت تو ہوتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز وقت پہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے لکھی تھی، اور اس میں سورہ حدید میں جو زیادہ وضاحت سے یہی بات بتائی بھی گئی تھی نا، ان آیات کا بھی دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہے نا۔ وہاں پہ کہا گیا ما اصابہ میں مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو نازل ہوتی ہو، الا فی کتاب من قبل، مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، پہلے سے کتاب میں اسے لکھنا رکھا ہو، من قبل ان نبرأها، جیسے اس میں لکھی ہوئی ہے کتاب میں، ان ذلک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ اور یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، کیوں یہ لکھا ہوا ہے؟ کہا جاتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو۔ تأسو کا لفظ ہے نا، جیسے بالکل مایوس نہیں ہو جاؤ، اور جو تمہیں یعنی ما فاتکم، جو تم سے جائے، کوئی چیز تم سے چھن جائے اس پہ ایسا نہیں ہو کہ بالکل مایوس ہو کے رہ جاؤ۔ اور ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتانے والے ہیں۔ اب ان دونوں آیات کو، سورہ حدید کی بھی اور یہاں کی بھی آیات کو دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے نا کہ کس طرح سے جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی، اس کو وقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کون سی چیز کون سے انسان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو رحمت پہ ہی پیدا کی ہے نا، جو بھی چیز آتی ہے دنیا مگر امتحان گاہ بھی ہے، تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے نا، کسی کو بہت دے کر بھی آزما سکتا ہے، کسی سے کچھ لے کر بھی آزما سکتا ہے، ہر انسان کے لیے بھی مختلف وقت آتے ہیں، ہر ایک میں اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، کبھی خوشیاں مل رہی ہیں اس میں وہ کتنا اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور کوئی اس کے مشکلات آ رہی ہیں تو اس میں کتنا انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اسی بڑے ویسے اطمینان کی بھی چیز ہے نا کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یہدی قلبی، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی اگر سوچے کتنی مصیبتیں آ رہی ہوں، اور یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں وہ وقت پورا عرب مخالف ہے، ہر طرف سے حملوں کے خطرے ہیں، کیا کیا اندر سے سازشیں کرنے والے منافق درمیان میں ہیں، کیا کچھ مشکلات ہو رہی ہوں، لیکن ان حالات میں جو چاہے گا کہ ہدایت پہ قائم رہے، جو چاہے گا اللہ کے اطاعت پہ قائم رہنا، اللہ تعالیٰ خود اس کے ہدایت ہے۔ اس میں ہم پڑھتے نا جب انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اصحاب کہف پہ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مضبوط دل کو کر دیتا ہے نا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب مصیبت جس لمحے آ رہی ہے انسان نے اللہ کو یاد رکھے، اس کو پتا ہوگا، اس کے لیے دل میں شکر کے جذبے پہ قائم رہے، ورنہ آہستہ آہستہ صبر کرنے کو تو سبھی کر لیتے، جب غم پڑے، جب صدمہ ہو، اس وقت صبر کرنا اصل صبر ہے نا، کہ کتنے ہی مشکل ہو، کتنے ہی کوئی چیز ناگوار پیش آ گئی ہو، لیکن اس مصیبت کو انسان سمجھے کہ میرے رب کی طرف سے امتحان ہے یہ، اور مجھے اس وقت کیا کرنا ہے نا،
اور وہ امتحان سبھی کے لیے ہیں. سورہ بقرہ میں جس پہ آتا ہے بہت ہی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ڈبل ایمفیسس تاکید اس لفظ ہے نا لَنَبْلُوَنَّ کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو تمہیں خوف و خطر سے اور فاقہ کشی سے، جو بھوک کو کہتے ہیں نا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور جان و مال کے، اور جیسے پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صابرین کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دو. بشارت دے دو کیسی بات ہے نا، جیسے کسی کو مبارکباد دی جا رہی ہو، کسی کو کسی پہ بات پہ شاباش دی جا رہی ہو. مبارکباد ہم دنیا میں کسی کو دے رہے ہوتے ہیں جب وہ کامیابی حاصل کر لے، کوئی انہیں اچھی چیز ملی ہو، نہیں دی جاتی، اسے مبارکباد نہیں دیتے نا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت ہے کہہ رہے ہیں نا. تو جو کہنے کے لیے مصیبت آئی ہے، جو امتحان آیا ہے، وہ بھی ایک مومن کے لیے اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو وہ کتنی بشارت کی چیز ہے. اللہ کی طرف سے خوشخبری اس کو دی جا رہی ہو. ہوتے بھی ہے نا امتحان، آتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے لیے درجے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں نا. کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان پہ اور مصیبتیں مشکلات آتی ہیں. انبیاء کرام سے زیادہ درجہ رکھنے والے انسانوں میں، اور ان پہ سب سے زیادہ مشکلات آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور سب سے زیادہ مشکلات آئیں. تو مشکلات آتی ہے درجے سے، اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان درجے بڑھا سکے. امتحان جو امتحان کہتے ہیں نا ہم، مصیبت، ہر مصیبت امتحان ہے. امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ گریڈ بڑھانے کے لیے، درجے بڑھانے کے لیے، اوپر چڑھنے کے لیے. اسی طرح مشکلات کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے نا. تو وہی سورہ بقرہ کی اس کے بعد والی آیت میں کہا جاتا الذین اذا اصابتهم مصیبت، اور وہ لوگ جن پر جب مصیبت آتی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم پلٹ کر جانے والے ہیں. کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ اسی جب مصیبت پہنچی فوراً یہ بات یاد کر لے انسان نا، ان للہ و انا الیہ راجعون. دنیا ہے ہی کتنی، اس کلمے میں کیسی بڑی تسلی ہے نا اللہ کی طرف سے، اور ہم ہیں اللہ کے اور جانا بھی اسی کے پاس ہے. آج مشکل آ گئی ہے لیکن کل اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا بہترین بدلہ اللہ کے پاس دیکھنا ہے. اور ان کے لیے وہاں پہ بڑی اوپر تو وبشر الصابرین تھا کہ انہیں خوشخبری دے دو، اور کیا کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہا جا رہا ہے ایسے صبر کرنے والوں کے لیے جو مصیبت پہ صبر کر لیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی. اگر ہم یاد رکھ لیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے صلوات ہو، اللہ کی طرف سے عنایات ہو، اس کی رحمت ہو، تو کیسے مصیبت بھی رحمت لگنے لگے نا. کتنی بڑی مصیبت ہو اب لیکن اس کے بدلے اللہ کی طرف سے صلوات مل جائیں گی، اللہ کی رحمت مل جائے گی. اس کو اگر ہم ذرا صبر سے ڈیل کر لیں، اس میں الہمت سے رہیں، ایمان پہ قائم رہیں، تو کتنا وہ آسان ہو سکتا ہے نا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں. راہ راست تو نہیں ملتی ہے نا. سوچیں بے صبری اگر انسان دکھائے تو کیا ہو سکتا ہے نا. اور جتنا انسان جزا فضا کرے، جتنا اس پہ روئے دھوئے، جتنا پریشان ہو، تکلیف اور زیادہ محسوس ہی ہوگی نا، زیادہ بڑھے گی نا. اور وہی تکلیف اگر انسان ہمت سے اور صبر سے لے تو کس طرح اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، ہدایت پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہی خود اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے کہ دل میں ہی اس کے سکون آ جائے، دل میں ہی اللہ کا شکر آ جائے. لیکن پہلی کوشش انسان کو کرنی ہوتی ہے. خود ان للہ و انا الیہ راجعون کہنے والا ہو، خود اس میں مصیبت جب آئے اسی وقت اپنے اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے اللہ بالکل شعین علیم بھی جس طرح ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. اللہ کو جس طرح درد ہو رہا ہے دنیا میں کسی کو، ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ چل سکتا پوری طرح خود، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا اچھی طرح، بلکہ خود ہمیں بھی نہیں معلوم کبھی کہ کیا پیچھے تکلیفیں اور بیماریاں آ سکتی ہیں یا جسم میں کیا کچھ ہمارے ہو رہا ہے. لیکن وہ سب اندر کا حال بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیسے دور ہوگی وہ جاننے والا ہے، اسے کیسے ڈیل کریں وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ سے تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے انسان کو، اور اس پہ پورا بھروسہ، پورا توکل رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور پس اگر تم پھر گئے، اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو، فَإِنَّمَا، تو اب ہمارے رسول پر البلاغ المبین، اس کے پہنچا دینا ہے صاف صاف. یعنی اللہ کے رسول کی تو بس ذمہ داری اتنی ہے، پہنچا دینا ہے. یہ تمہارا کام ہے. تم کیا کرتے ہو؟ تو تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں؟ اب اس کے ویسے تو اللہ کی کرنے ہی ہے نا. ایک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قائم نہ ہو. لیکن یہاں جس طرح بھی مصیبت کی باتیں آ رہی تھی کہ جو مصیبتیں آزمائشیں کیوں آتی ہیں، کیا امتحان ہے اس میں، تو اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خواہ حالات کیسے ہوں، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، وہ بھی امتحانی ہوتے ہیں نا. اچھے حالات بھی تو اس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو جیسے کہا جا رہا ہے نا. تم، اور اگر تم نے منہ موڑا اطاعت سے
اس کے گھبرا گئے کہ اچھا مجھے تو جاب مل ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے میں اب جا کے غلطی کام کر کے پیسے کما لوں، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے نکل گئے تو کیا ہے اپنا ہی نقصان کرو گے نا. اللہ کے رسول کا کام تو بس بات پہنچا دینا ہے، پوری بات پہنچا دی گئی. آج ہمارے لیے بھی پوری بات پہنچی ہوئی ہے، ایک چیز ہمیں پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. احادیث اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی، قرآن کے پورا متن محفوظ رکھا گیا، اس کی تفسیریں تک بھی محفوظ رکھی گئی، وہ سب ہمیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پہنچا دیا، اپنا انجام دیکھے گا. کہا جا رہا ہے اللہ لا الہ اللہ ہی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ توکل کرے مومنون، اور اللہ پر ہی ایمان لانے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھے، یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ بات کس طرح ہوا تو ظاہر آسمان و زمین میں کوئی الہ نہیں جس سے انسان کو کسی نقصان کا، کسی ضرر کا اندیشہ ہو یا کسی نفع کی توقع ہو. ان معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے نا اللہ لا الہ الا ہوا کہنا، وہ اصل الہ ہے. ساری اچھی یا بری تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، برا وقت بھی اللہ تعالیٰ ٹالے تو ہی ٹلے گا. یہی ایمان جب ہو نا اس لا الہ الا اللہ پوری طرح سے قائم رہے تو ہی ڈیل کر سکتا ہے نا جو مصیبتیں آئیں اس پہ. سوچے کچھ اور سمجھے کہ نہیں جاتی مصیبت میں، اور سمجھے اس کو غلط طریقے سے اس مصیبت سے بچنا چاہے تو کیا نقصان ہی بس اٹھائے گا نا. نہیں میں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی سے لو لگائے، اسی سے مانگے، اسی سے امید رکھے تو اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرما دے گا. اور مومنوں کو تو اسی پر توکل ہی کرنا چاہیے. یہاں پہ جس طرح سمجھ میں آ رہا ہے چاہیے کہ مومنوں کو اس پہ توکل کرے. ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ پورا توکل ہو. جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتی اگر اللہ نہیں چاہے، پوری دنیا مل کر کوئی نفع دینا چاہے ہمیں نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے، تو پھر کیسا توکل ہونے کی ضرورت ہے نا. اللہ پہ اصل بھروسہ پہ پوری طرح قائم رہوں، میں اسی سے اپنا رشتہ جوڑے رکھوں، میں پوری طرح سے اس کے رضا کے لیے کوشش کرتی رہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے میری مدد فرمانے والا ہے، مجھے ہر مشکل سے وہی نکالنے والا ہے. وہ پورا توکل اس پہ ہونا چاہیے. توکل کا موضوع ویسے ایسا ہے کہ اس میں بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن سمجھتے بھی رہے بھی ہیں انشاءاللہ اور سمجھ رہے ہیں. اس میں اصل وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پہ جو توکل کس طرح سے ہو نا، اسی معاملے میں کوئی مشکلات ہیں، کیسے حالات ہیں اس میں. اور توکل کرنے کے ساتھ ہی ایک بات یہ بھی ضرور یاد رکھنے کی ہے، کوشش میں کمی نہیں ہو سکتا ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس پہ نقصان سے بچنے کے لیے بھی جیسے اونٹ کو پہلے باندھو پھر توکل کرو کہ وہ نہیں بھاگ جائے گا. تو پوری کوشش تو انسان کو کرنی پڑتی ہے، پوری کوشش کرے، اللہ سے پوری طرح گڑ گڑائے، مانگے، دعا کرے. یہ ایسا چیز ہے. ٹائم ایسے تھوڑا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے کر میں چاہ رہی ہوں کہ صورت ختم کر دوں. تو اب یہاں پہ پھر بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری اولاد میں سے عدو لکم دشمن ہے تمہارے، من ازواجکم ہے ویسے تو ان میں سے بعض جیسے دشمن ہے، فاحذروہم پس ان سے ہوشیار رہو، وان تعافوا وتصفحوا اور اگر تم درگزر سے کام لو اور معاف کر دو، وتغفروا اور انہیں معاف کر دو، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے بہت ہی اہم ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اے لوگ جو ایمان لائے ہو تمہارے ازواج تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہے. دنیا میں کس طرح انسان کے لیے اپنے اولاد، اپنے ازواج، اپنے اسپاؤسز کتنے جیسے اہم ہوتے ہیں نا، ان پہ ہی بھروسہ رکھتا ہے، ان پہ انسان ان کے بغیر سے رہ نہیں سکتا، لیکن انہی میں دشمن بھی ہو سکتے ہیں. دشمن کیسے ہیں؟ ایک تو یہ بات بھی یاد ہے کہ سب نہیں ہے، امتحان تو ہے، ہر ایک ہی چیز امتحان دنیا میں ہے نا، فتنہ کے معنی بھی امتحان اور آزمائشی ہوتے ہیں نا. تو اب امتحان ایک تو اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ان کی محبت میں پھنس کر اللہ اور اس کے حقوق کو بھول جاتے ہو، یا یہ کہ ان کی محبت کو اللہ جیسے ان کو اللہ کی محبت پانے کا، اگر ان کی محبت میں غلط کام کیے تو اپنا نقصان نہیں، اور اگر ان کے ذریعے سے آخرتی بنا لی، ان کی اچھی تربیت کی، انہیں بھی دین پہ چلانے کی کوشش کی تو امتحان میں کامیابی ہو گئی. لیکن اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فحذروہم کا جو لفظ ہے حذرہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے احتیاط کرنا، پتہ ہو کہ کہیں جیسے حملہ ہو سکتا ہے اس کے لیے تیار پہلے سے رہنا. تو فحذروہم محتاط رغبت کیسے فتنہ بن سکتی ہے نا دنیا میں. سوچے کس طرح ہوتا بھی ہے نا، خاص طور پہ اولاد کی محبت سب سے شدید بھی ہوتی ہے نا، دوسری محبتوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اولاد کے لیے خاص طور پہ ان کی کامیابیوں کے لیے انسان بے ایمانیاں اور چیٹنگ تک کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ان کے خواہشات اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سے غفلت ہو جائے. یہاں محتاط اور ہوشیار رہنے کی ہے نا کہ اپنے دین کی حفاظت کرتے رہو. دنیا کی یہ محبتیں ایسا نہیں ہو کہ اور یہ تعلقات کے پریشر
تم سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کروا دیں، یہ بات جیسے ہو رہی ہے نا. تو لیکن ان رشتوں کے ساتھ معاملہ کیا ہو یہ منع نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ حق نہیں ادا کیا جا سکتا، یا یہ کہ ان کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کرو. اب یہی بات کہنا ہے کہ وہ فتنہ ہے کہنے سے جیسے سختی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرنے، ایسی کوئی بات نہیں نا. بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جیسے سمجھے کہ غلط بھی کام کر رہے ہیں، تمہیں اللہ کے دین سے پیچھے ہٹانے کی کوشش تک بھی کر رہے ہیں، تم سے غلط کام لینا چاہتے ہیں، اس وقت کے لیے بھی ہدایت یہ ہو رہی ہے کہ ان کو تم ان تعافو، اگر تم ان کو معاف کر دو. تعافو کہنا کیا ہوتا ہے؟ عفو کا لفظ ہے مسلمانے ہوتے ہیں. اور صرف یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے معاف کر دو، کس طرح تعافو تصو تغفرو، معاف کر دینے کے لیے جتنے الفاظ جیسے قرآن میں اکثر آتے ہیں وہ سب ایک جگہ یہاں پہ جمع کر دیے گئے ہوں. اور تو سمجھ میں آتا ہے کتنا انسان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ کتنا عفو و درگزر کا معاملہ کرنا کی ضرورت ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انہی کی ہر وقت قریب رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں لگتی بھی ہیں نا، لگتی رہیں. تو دوسری چیز کہی جاتی ہے بتصفحو، اور صفحہ کے معنی ہوتے ہیں اصل میں ترک ملامت، کسی کو ملامت بھی نہیں کرنا. وہ لفظ عفو سے زیادہ بلیغ ہے کہ صفحن کہنا جیسے سمجھے کسی اس کو، ویسے تو صفحن کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا پھیلے ہوئے اور چوڑے حصے کو کہتے ہیں، اسی سے صفحہ بھی ہے اردو میں جو صفحہ ہم کہتے ہیں اس کی کسی کتاب کا کسی کاپی کا. تو تصفح کہنے کا مطلب اپنی کرنے کے بجائے اس کے غلطی کرنے والے کو اس پر شرمندہ کرنے کے بجائے بات بس ادھر ادھر کر دی جائے نا. رشتے داروں میں خصوصاً ایک گھر میں ساتھ رہنے والوں کے ساتھ دن رات اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت نظر آتی ہے نا، تبھی زندگیاں خوشگوار ہو بھی سکتی ہے. ورنہ سوچے تو کیسے زندگی تلخ ہو جائے نا. اس کے بجائے انہیں کچھ ایکسکیوز دے دینا، کسی کی کتنی تلخ اور کڑوی بات ہو پھر بھی بس اپنے رب کو سنا دی، اس پر صبر کرنے کے لیے صبر کر لیں، اس کے صبر کا صلہ اپنے رب سے چاہیں اور ان سے تو پھر اچھے تعلقات ہی رکھ لیں، بندہ پیشانی سے مل لیں. تو وہ کس طرح سے پھر زندگیاں خوشگوار گزرتی ہے نا، پھر تعلقات بہترین ہوتے ہیں. ورنہ تو ظاہر ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لگے ہوتے ہیں، درمیان میں ہر دو انسانوں کے شیطان الگ بیٹھا ہوا ہے جو کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں ڈال رہا ہوتا ہے. اس میں ایک مومن کے لیے بہت ہی ضروری چیزیں جو پکڑ کے رکھنے کی ہے نا کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے ابھی پیچھے جو حدیث یاد کی تھی اسی میں سوچیں کے معاملات کی اہمیت سمجھ میں بھی آتی ہے نا کہ اگر یہ معاف نہیں کیا اس طرح سے اور بڑھ کر اگر زیادتی کر دی تو پھر وہاں پکڑے جا سکتے ہیں اللہ کے پاس. اور پھر دوسری چیز پھر آتی ہے، پھر ایک اور لفظ کے ذریعے کہا جاتا ہے کیا معاملہ کرو وتغفروا. غفرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈھانک دینا، چھپا دینا. اس کو اب ڈھانک دو، چھپا دو، کس طرح سے نا بالکل اس کو معاف بھی کر دو. آپ سوچیں اگر آپ نے عفو کر لیا، درگزر کر لیا، اگنور بھی کر دیا، مل لیے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن دل میں وہ بات پکتی چلی جا رہی ہے، آپ نے اسے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وہ کسی اور وقت میں غلط طریقے سے نکلے گی نا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین بات یہ بھی سکھائی کہ معاف بھی کرو اور تغفر، بخش دو. اور بخشنے کے لیے اور جیسے انسان کو تیار کرنے کے لیے کیسی بات ہے آگے بھی، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ وہ بھی بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اور وہی صفت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح بخشش کا معاملہ کرے، دوسروں کے ساتھ دوسروں کو معاف کر دے، دوسروں پہ رحم کرے. اور ایک ان اللہ غفور رحیم کہنے سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو اپنے اللہ سے اسی طرح ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں. اور پھر تاکید ہو رہی ہے اسی چیز کی دوبارہ، انما اموالکم، تمہارے مال، اولادکم، اور تمہاری اولاد فتنہ، ایک آزمائش ہے. واللہ عنده اجر عظیم کے معنی بھی ہم نے سمجھے کہ کس طرح وہ فتنہ آزمائش ہے. انہی کے ذریعے مال بھی سوچے کس طرح کی چیز ہے نا، اس کے ذریعے سے انسان کتنی اپنے اللہ کے خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور اس کو صحیح طرح سے خرچ کر کے. اور اولاد بھی اسی طرح ثواب جاریہ بن سکتی ہے، مال بھی ثواب جاریہ بن سکتا ہے. اور اگر ان کی محبت میں اس کے سمجھے مال کے حصول کے لیے غلط کام کیے یا ان کو خرچ کر کچھ غلط کام کر رہے ہوں تو وہ ناکامی کے امتحان میں ہے. اور اللہ کے پاس اصل اجر عظیم ہے، اس پہ نظر ہو. پھر دوبارہ جس طرح وہاں کے اجر کی فکر ہو، وہاں کا اجر پانے کی کوشش کرو. یہ بات کہی جا رہی فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. اب یہ کیسے جو باتیں ساری سمجھائی گئی اس سلسلے کی آخری نصیحت ہو رہی ہے کہ اللہ سے برابر ڈرتے رہو، مسلسل تقویٰ کرو، شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہیں ڈالنے پائے. اور یہ ڈرنا ظاہر ہے جتنا انسان کے امکان میں ہے، جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی کر سکتا ہے نا. یہ بھی اللہ کی کیسی رحمت بھی ہے کیونکہ جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تقویٰ اختیار کرو. یہ بات کہنے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو زیادہ جیسے امتحان آتے ہیں اتنا ہی اللہ نے انسان کے دل پاس پوٹینشیل بھی ہے اسے دل کرنے کا، اس میں تقویٰ کا قائم رہنے کا. تو پورا تقویٰ حاصل کرے، تقویٰ پہ اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح سے تم میں استطاعت ہے. دوسری جگہ کہا بھی جاتا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو اس کی
اور سنو. سننا پھر جو ہے کس طرح جانوروں کی طرح کا سننا نہیں. سننا کہیں تو ویسے بھی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یا انگلش میں بھی اس کا کہے جب کہہ رہے ہو یو آر ناٹ لسننگ, تمہیں کیا مطلب ہوتا ہے بات نہیں مان رہے نا. تو پوری اطیعوا اور اطاعت کرو, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو مانو, اطاعت کرو. وانفقوا اور خرچ کرو, خیرا لانفسکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور خرچ کرنا انسان کو لگتا ہے کہ دوسرے کے لیے خرچ کر رہا ہے نا, تو خصوصاً یہ رشتہ داروں کی بات آ رہی تھی تو ان پر بھی خرچ کرنے کی بات ہو سکتی ہے. سوچے کسی سے تکلیف ہی پہنچ رہی ہے اگرچہ, لیکن ان پہ بھی خرچ کرتی. اور یہاں بھی دوسری طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے رشتہ دار بھی ان پہ بھی خرچ بھی کرنا ہی ہوتا ہے نا. تم خرچ بھی کرو تمہارا اپنا فائدہ یہ سوچ کے ہاتھ نہیں روک لو کہ ان سے تو مجھے یہ اور یہ تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ تو میرے دشمن ہے, میں ان سے کیوں خرچ کروں. جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے پاؤ گے, تمہیں فائدہ پہنچے گا. اور وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو بچا لیے گئے دل کی تنگی سے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ بس فلاح پانے والے ہیں. شح نفس کا جو لفظ ہے شح کہتے ہیں جیسے تنگ نظری, تنگ دلی, دل چھوٹا ہونا, اس میں شح نفس میں اصل میں اس کے بخل کی وجہ بھی وہی ہوتی نا ہوتی. تو بخل اور حرص انسان کا زیادہ اپنے لیے چاہنا, اپنے ہر بھلائی کو صرف اپنے لیے حاصل کرنے کی فکر ہونا, بخل یہ کہ دوسرے کو دینا نہیں چاہے, وہ سب مل کر شح نفس بنتے ہیں نا. اور کہا جا رہا ہے کہ جو شح نفس سے بچنا, ورنہ انسان کے اندر تو ہے دنیا کے اپنے لیے بھلائیاں حاصل کرنے کی کیسی فکر ہوتی ہے, دوسروں سے شیئر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. جتنا ہو اتنا خود ہی مجھ کو زیادہ مل جائے نا, دوسرے کو نہ دے. تو بات اپنے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شح نفس سے بچا دے, دل کی تنگی سے ہمیں بچا دے, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. دنیا میں تو وہ دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں, دنیا میں تو مال لٹا رہے ہیں, لیکن وہ اصل فلاح ہے, وہ اصل کامیاب ہونے والے ہیں. ان تقرضوا اللہ اگر تم اللہ کو قرض دو قرضا حسنا وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا. اب یہاں پہ انفقوا کی بات تو پیچھے بھی آ گئی تھی, لیکن پھر قرض دو قرض حسنا کہے تو کیا بات ہوتی ہے. کئی طرح سے اس کو سمجھا گیا ہے. ایک تو یہ بھی کہ صحیح نیت سے, اور یہ کہ جب انسان کو خود ضرورت ہے دوسرے کو ترجیح دے کر دوسرے اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے, تو جتنی اچھی نیت سے کر رہا ہے وہ اتنا ہی وہ قرض حسن بنے گا نا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ سمجھا گیا کہ یہاں پہ قرض حسنہ پھر جیسے اس کے بعد آ رہا ہے تو خاص ان کاموں میں جو خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ قرض حسنہ اللہ کے لیے بس دے دیا, اللہ کے لیے خرچ کر دیا, اور اس کا بہترین بدلہ تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا. سورہ حدید میں ہم پیچھے اس کی پوری تفصیل سمجھتے رہے ہیں. تو لیکن اب یہاں پہ یہ کہ جو تم دو گے تو کیا ہوگا, یضاعفہ لکم, تو کئی اتنا ہی نہیں, صرف تم جتنا آج خرچ کرو کل تمہیں مل جائے گا, یہ نہیں, اس کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس دینے والا ہے اس کو, اور ایک دنیا میں بھی دینے والا ہے اور آخرت میں تو پھر کتنا ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں کس طرح اس کی بہت ہی تفصیل سے بتایا گیا نا, جیسے ایک اس میں دانہ بو تو کس طرح اس سے سر چڑھاتا ہے نا قرض حسن کو. جتنی اچھی نیت سے جتنے اچھے کام کے لیے جتنے صحیح وقت دیا انسان نے اتنا ہی اس کا وہ بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے, واپس کو دینے والا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور پھر کتنی بڑی بات بخشش کر دے گا, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں پیسہ نکالیں گناہ معاف ہو جائیں. وَاللَّهُ شَكُورٌ حلیم اور اللہ بڑا قدر دان اور حلیم ہے, حلم والا ہے. بندے تو کیسے کیسے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بہت حلم کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے. اتنی ساری غلطیاں کر کے بھی ایک چھوٹی نیکی انسان کا شکور حلیم آقا ہو, سوچیں اس سے تو ہمیں کیا کچھ بھلائیاں حاصل کر لینے کی ضرورت ہے. اور انسان کی کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ اس کے باوجود اگر اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لے, نیکیاں انسان کرے, اپنے رب کی رضا کو پالے. وہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب والشہادتی, حاضر اور غیب ہر چیز کا جاننے والا ہے, العزیز الحکیم اور زبردست اور دانا ہے, پورا کنٹرول ہر چیز پر بھی ہے, پھر حکمت والا بھی. الحمدللہ رب العالمین.